اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک امپارٹنٹ ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہے کہ اکثر والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ جو ہے نا مٹی کھاتا ہے، چونا کھاتا ہے، کوئی کاغذ وغیرہ کھا لیتا ہے یا برف بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ ان کا پھر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا سیرپ بتا دیں جو بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی سیرپ نہیں ہے ایلوپیتھی کے اندر جو اس طرح کی چیز کو چھڑوا سکے، کیونکہ مٹی کھانے کی اور چونا کھانے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم بینگ چائلڈ اسپیشلسٹ پہلے تو اس کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ بچہ یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ہر بچہ ایسے نہیں کرتا۔ اس کے اندر کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ کاز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ چونا، سیمنٹ، مٹی یا کوئی اور چیز کھا رہا ہوتا ہے جو کھانے والی نہیں ہوتی۔ اس میں جو عموماً دیکھنے میں آیا ہے وہ بچے جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، زنک کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، تو اس طرح کے بچے ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کھانے والی نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس میں سے جو بھی ہمیں وجہ معلوم ہوتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچے جن کو والدین صحیح ٹائم نہیں دے پاتے۔ جس طرح کا آج کل بزی شیڈول ہے، تو کچھ والدین اپنی ذاتی مصروفیات کے اندر، اسپیشلی وہ فیملیز جن میں میاں بیوی دونوں ورکنگ ہوتے ہیں، تو ان کنڈیشن کے اندر وہ بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک بچہ پھر ایسی چیزیں کھانا یا ایسی عادات اس کے اندر آ جاتی ہیں جو ہیلدی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہوتی ہے وہ بچے جو کسی بھی ذہنی بیماری کا شکار ہوں، تو وہ بچے بھی نان نیوٹریٹو چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں۔ ان کو ہم کہتے ہیں نان نیوٹریٹو چیزیں، جو خوراک کے لیے، جو بچے کی صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی، وہ کھانے والی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ ان کو نان نیوٹریٹو کہتے ہیں، اور اس بیماری کو ہم پائکا کہتے ہیں۔ بچوں کے ذہنی امراض کے اندر کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں، جیسے بچہ موٹر مینٹل ڈیلے کا کوئی بچہ ہے، آٹزم کا کوئی بچہ ہے، ڈاؤن سنڈروم کا کوئی بچہ ہے، تو اس طرح کی اور بھی جو ہے نا اٹینشن ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا کوئی بچہ ہے، جو بھی ان ذہنی بچے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کے اندر چانسز ہیں کہ بچہ مٹی، چونا وغیرہ یہ اس طرح کی نان نیوٹریٹو چیزیں کھا سکتا ہے۔ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی انڈر لائنگ وجہ ہوتی ہے اس کو ہم ٹھیک کر کے تو ٹھیک کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے بچے کو بٹھا کے اس کے والدین کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں کہ وجہ ڈھونڈنے کے اندر ہسٹری ایگزامینیشن کے سیشن میں ہم ان کو انوالو کرتے ہیں۔ جب ہمیں اس کی کوئی یوزولی جو انڈر لائنگ کاز ہوتی ہے، اس میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اس میں یہ رہا ہوتا ہے کہ والدین آ کے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو بچہ یہ مٹی وغیرہ کھا رہا ہے، اور دوسرا یہ کھانے پینے کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا بڑھوتری نہیں ہو رہی، بچہ بڑھ نہیں رہا، اس کی جو ہے نا صحت نہیں ٹھیک ہو رہی، کھاتا بھی ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے۔ تو پھر ہم اس کو آئرن ڈیفیشنسی یوزولی دیکھنے میں آتی ہے، پھر پہلے ہم اس کو ڈی ورم کر دیتے ہیں۔ ڈی ورم اس لیے کرتے ہیں کہ جب بچہ مٹی یا چونا وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے اندر باقی ٹاکسن کے علاوہ ورمز بھی اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کو ڈی ورم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ بچے کو جو ہے نا وہ اس طرح کے بچے کو لازمی ڈی ورم کر دیں۔ جب ڈی ورم کر دیتے ہیں تو اس کے جو پیٹ کے کیڑے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جو بھی پھر وہ خوراک کھاتا ہے وہ اس کو لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو آئرن سپلیمنٹ دیتے ہیں، وہ سیرپ فارم میں بھی دے سکتے ہیں، اور ہم سیرپ فارم میں بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ڈائٹ بھی ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ آئرن رچ جو ڈائٹ ہے اس کے اندر سیب ہے،
ہم اس کو کہتے ہیں بچے کو سیب کھلائیں، کھجور کھلائیں، پالک کھلائیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں آئرن رچ ڈائٹ پھر ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ آئرن کے علاوہ ہم اس کو زنک سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آئرن کو ابزارب کرانے کے لیے ہمیں وٹامن سی وہ بھی جو ہے نا دینا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم ڈائٹ اور کیلشیم سیرپ فارم میں بھی ہم اس کو دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ اگر اس بچے کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کو کوئی ذہنی بیماری بھی ساتھ میں ہو تو ہم اس کے لیے اس کو جو ہے نا جو چائلڈ نیورو فزیشین ہے اس کے پاس ریفر کرتے ہیں، اور تاکہ وہ اس کی پراپر کاؤنسلنگ اور اس کو بیہیویئر تھراپی وہ سمجھا سکیں۔ اس لیے اس کی جو انڈر لائنگ کاز ہے اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے، بجائے یہ کہ اکثر جو ہے نا والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا سیرپ بتا دیں جو ہم بچے کو دیں اور بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایسا کوئی سیرپ نہیں ہے جو سنگل سیرپ فارم میں اور بچے کو ان چیزوں سے جو ہے نا روک سکے۔ اس کے اندر جو ہے نا انڈر لائنگ کاز کو ڈھونڈنا، اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ اس طرح کی چیزیں کھا رہا ہوتا ہے تو وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، لیتھارجک ہوتا جاتا ہے، چڑچڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر جو ہے نا ہم بچے کو اس کی خوراک اور اس کے اوپر جو توجہ ہے توجہ دینا بہت ضروری ہے، اس کے بچے کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے۔ میں اینڈ پہ اپنے ناظرین کا بہت مشکور ہوں کہ وہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا کریں اور ان سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ بھی کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔